اور چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے۔ سب سے بڑی بات ڈیئر اسٹوڈنٹ اور ڈیئر ویورز اور ڈیئر حفاظ کرام، ٹیوشن پڑھانے والوں یہ بھی سنو، غور سے سنو کہ جب تک والدین چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے آپ کو فیس اچھی نہیں ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے ایک کارگزاری، یعنی ایک طالب علم کو جب میں پڑھانے گیا ان سے میری کیسے بات ہوئی، طالب علم کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں، آف لائن کیسے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آف لائن ڈھونڈنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں اسی فیملی کو آپ جو ہے ریچ کریں، اسی فیملی کو آپ کہیں کہ ان کے کوئی ریلیٹو ہوں، کوئی جاننے والے ہوں، کوئی پہچاننے والے ہوں، ان کے پڑوسی ہوں، آس پاس ہوں، تو جو ہے نا ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر انہی کے ذریعے سے اپنی آگے ترویج کریں، اپنی آگے کمپین چلائیں کہ بھی ہمیں کوئی طالب علم ڈھونڈ دو، کوئی ٹیوشن ہو وہ لے دو۔ یہ تو اس کے بعد مجھے بھی کسی نے ریفر ہی کیا ہے، تقریباً میرے پاس جتنی ٹیوشنز آتی ہیں وہ ساری ریفریبل ہوتی ہیں۔ کوئی بھیجتا ہے، مجھے کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے وہاں پڑھانا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے؟ جی بالکل ہے، ہوتا ہے تو ہے، نہیں ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ مجھے کال آئی، السلام علیکم۔ السلام، آپ اتنے بجے آ سکتے ہیں، میں فلاں بات کر رہا ہوں، مجھے فلاں نے آپ کا نمبر دیا ہے اور آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین کریں جب میں ان کے گھر گیا، اس کالونی میں گیا، میں حیران ہو گیا۔ بیل بجائی، پی اے نے گیٹ کھولا، اندر جا کے اپنا کار صاحب بیٹھے آپ، میں بیٹھ گیا، میں حیران ہو گیا، وہ یہ کیا بنا یہ کہ اندر سے ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا بھائی آ گیا، السلام علیکم، آواز بھی کڑکدار، لہجہ بھی کڑکدار، آنکھیں موٹی موٹی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ آج کیا بنے گا، ہماری تو یار نہیں چل سکتی، ان کے ساتھ میں نے کہا شاید ہماری جرنی نہ چلے۔ لیکن بہرحال آخر پڑھانا ہم نے ہے، انہوں نے پڑھوانا ہے بچوں کو، انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے۔ اب وہ سوال آپ کے لیے بھی بڑے اہم ہیں، وہ سوال بڑے اہم ہیں، آپ ان سوال کو سماعت فرمائیں، یاد کریں، اور جب جہاں پر آپ سے ایسے سوال کی جائیں پھر ان کو یہ جواب دینے چاہیے آپ کو۔ سوال نمبر 1 تھا کہ آپ پڑھائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا ہاں میں پڑھاؤں گا۔ نہیں، ایسے نہیں کہا، میں نے کہا انشاءاللہ میں محنت کروں گا اور آپ کے بچے کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا دیں گے۔ دیکھیں کتنا سمپل سا ہے، اس جواب کے اندر اگلا بندہ بھی پابند ہو جاتا ہے۔ اسے میں نے کہا آپ کے بچے کی توجہ ہوگی، ہماری محنت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھ جائے گا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا، آپ کیا فیس لیں گے؟ میں نے کہا جو آپ مناسب سمجھے، ہمارا وقت اور حالات کو دیکھ کر جو آپ مناسب سمجھیں گے ہم انشاءاللہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگا، میں نے کہا چلو کچھ گل بن گئی ہے، کچھ بات بن گئی ہے، چلیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کب سے سٹارٹ؟ میں نے کہا ابھی سے سٹارٹ۔ ٹھیک ہے، شروع ہو گیا۔ اب یقین کریں جتنا مجھے خوف تھا، جتنی مجھے ٹینشن اور پریشانی تھی کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ چل سکے میری جو ہے جرنی یا نہ چلے، ہمارا سفر یہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم از کم 6 سال تک میں نے اس بچے کو پڑھایا، جس میں نورانی قاعدے سے لے کر پورا مکمل ناظرہ قرآن کئی دفعہ اور کئی سپارے میں نے حفظ کروا دیے، سورہ بقرہ اسے مکمل یاد کروا دی، اور بہترین طریقے سے ایسی یاد تھی کہ وہ روزانہ کئی مہینوں تک صرف سورۃ البقرہ مجھے حفظ سناتا تھا۔ اب دیکھیں تو یعنی ایسی یہ کارگزاری ایسی ہے، اس کے اندر پوائنٹ ہے، اس کے اندر نقطے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں پر کیا کیا۔ اور آپ یقین کریں اس سارے سفر کے اندر جو مجھے تقریباً 7 سے 10 سال ہو چکے ہیں ٹیوشنز پڑھاتے ہوئے، انہوں نے جتنی فیس پے کی ہے مجھے کسی نے اتنی فیس پے نہیں کی۔ وہ بہت اچھی فیس پے کرتے تھے، بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے، بہت اچھا حسن اخلاق تھا، باپردہ لوگ تھے، نمازیں بیلنس رکھتے تھے۔ سب سے بڑی بات ڈیئر اسٹوڈنٹ اور ڈیئر ویورز اور ڈیئر حفاظ کرام، ٹیوشن پڑھانے والوں یہ بھی سنو، غور سے سنو کہ جب تک والدین چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے آپ کو فیس اچھی نہیں ملے گی۔ ہاں جی، آپ کی فیس کا معیار کیسا بنے گا؟ جب آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، ساری آپ کو دیکھیں گے بچہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو پورا سال نورانی قاعدے میں، ایسے بچے بھی دیکھے ہیں میں نے، ایسے بچے بھی ہم نے پڑھائے، محنت کی ہے، توجہ والے تھے اور فوکس کرتے تھے، ان کے والدین بھی چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے، تو وہ بچہ بہت جلدی گرو کر کے اور اپنا پڑھ کر اللہ باللہ ویلا ہو جاتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو ایک کارگزاری اور بھی ہے، انہوں نے مجھے کہا جتنی آپ فیس کہیں گے ہم دے دیں گے، لیکن بچہ 5 سالہ تھا،
بچے کی عمر 5 سال تھی، زیادہ زیادہ 6 سال ہوگی، بچہ انہوں نے قاعدے سے اسٹارٹ لینا تھا بچے نے. تو میں نے 3 دن ٹرائل دیا. ٹرائل دینے کے بعد میں نے انہیں انکار کر دیا. میں نے کہا میں یہ بچہ میں نہیں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا کیوں آپ اس بچے کو کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ بھائی اب بچہ تو پڑھانا پڑے گا، آپ نے ٹرائل دیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا میں بچہ. انہوں نے کہا کیا فیس لیں گے؟ آپ جو فیس طے کریں گے ہم پے کرنے کو تیار ہیں. ماشاء اللہ رچ فیملی تھی، اچھی فیملی تھی، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے ہی ان کے بہترین جو ہے اپنا ان کا سیٹ. کیوں بچے، یہ پوائنٹ ہے، یہ ٹرک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ بڑی بہترین ٹرک ہے. ہاں جی، بچے کی منت کر کے پڑھانا پڑ رہا تھا. بچہ بیٹا بیٹا، کبھی باپ آ رہا ہے منتیں کر رہا ہے، کبھی میں اس کی منتیں کر رہا ہوں کہ پڑھ لو بھائی پڑھ لو، وہ بیٹا چپ کر کے بیٹھاؤ، کبھی انگلی جو ہے منہ میں ہے، کبھی کھیل رہا ہے. تو ایسے طالب علم، پہلی بات تو یہ کہ میں والدین کو یہ جو ہے گزارش کروں گا کہ آپ بچے کو 4 سال کی ایج ہو جائے نا بچے کی، تو گھر میں اسے پڑھنے کی ترغیب دیا کریں. ہاں جی، جو دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بٹھا دیا کریں. کبھی الف پڑھ لیا، کبھی با پڑھ لی، کبھی چلتے چلتے ایسے آگے کام چلے گا سارا. لیکن اس بچے کو پھر میں نے چھوڑ دیا. مجھے انہوں نے کہا کہ کار صاحب کوئی اور قاری صاحب دے دیں، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی. نمبر 3، اب یہ 2 جو میں نے آپ کو کارگزاریاں سنائی ہیں، یہ ٹرک ہے، یہ بہت بڑی ٹرک ہے جو میں نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے 5 پوائنٹ مختص کیے ہیں. ان میں سے 2 پوائنٹ بتا دیے، 2 کارگزاری تھے. تیسرا یہ تھا کہ ہمیں فیس زیادہ کیسے ملے. ہم بھاگ رہے ہیں نا کہ آن لائن مل جائے، ہم بھاگ رہے ہیں نا کہ ہمیں کوئی اچھی فیس والا مل جائے. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. میرے محترم قرہ حضرات، ٹیوشن حضرات، ٹوٹر حضرات، ایسے ہی کوئی پیسے نہیں دیتا. آپ محنت کریں گے نا تو دیکھیں یہ یوٹیوب بھی ہے نا، اس پہ بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے نا، سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پر محنت کرنی پڑے گی. ان بچوں کو اچھا پڑھاؤ، آپ بچوں کی نماز درست کرواؤ، بچوں کے کلمے درست کرواؤ، بچوں کا لہجہ اچھا کرواؤ، بچوں کی قرات بناؤ، بچوں کو پڑھنے کا طریقہ سلیقہ، اٹھنے کا بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ، ان کی تربیت کرو. آپ یقین کریں بچوں کے اندر بدلاؤ آئے گا. آپ کو والدین خود بخود فیس 1000 1500 2000 بڑھا کر دیں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ بھی میرے ایسے ہمارے ساتھ تو کافی لوگوں کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کار صاحب کوئی 300 کوئی 500، اب مہنگائی کا دور ہے تو کوئی 600 دے دیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی فیس نہیں دیتا. تو میں نے ان سے کہا ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. فیس بہت اچھی لوگ دیتے ہیں، لیکن آپ انہیں اچھی طرح جو ہے کنوینس نہیں کر پاتے، تو کنوینس کرنا پڑے گا. نمبر 3، فیس لینے کے لیے آپ کو محنت اپنی کرنی پڑے گی. جب بچے کے اندر امپرومنٹ آئے گی، بچے کے اندر وہ چیز آ جائے گی جو والدین چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ جہاں آپ کو وہ تھوڑی سی فیس دیتے تھے، آپ اس کو فیس کو ڈبل کر دیں گے، اور آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، ہماری فلاں فیملی ہے وہاں بھی آپ نے پڑھانا ہے، ہماری فلانی فیملی ہے وہاں بھی پڑھانا ہے. آپ یقین کریں 4 بہنیں ہیں، ان 4 بہنوں کے بچوں کو میں نے پڑھایا ہے، اور انہوں نے مجھے وہاں ریفر کیا، وہاں کیا، وہاں کیا. سب کے 3 4 بچے، سب کو میں نے پڑھایا. کوئی کہاں رہتی ہے ایک ہی شہر میں، کوئی ایک علاقے میں، کوئی ایک کالونی میں، کوئی دوسری کالونی میں، سب کو میں نے پڑھایا. نمبر 4، بدتمیز بچے کی کتنی فیس ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ سارے بچے تمیزدار نہیں ہوتے، اور سارے بچے جو ہیں وہ بدتمیز نہیں ہوتے. تو تمیزدار بچوں کی فیس کتنی ہونی چاہیے، بدتمیز بچوں کی فیس کتنی ہونی چاہیے. یہ تو وہ شعر آپ نے سنا ہے نا، مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. تو فیس کتنی لینی ہے میرے محترم؟ اگر آپ کے پاس بچہ تمیزدار ہے تو آپ تو نارمل فیس جو آپ کا ہے حساب کتاب اس پر چلیں. اگر بچہ بدتمیز ہے تو آپ ڈبل فیس لیں. آپ ان کے پیرنٹس کو 1 مہینہ تک ٹرائل دیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کے بچے کے اندر یہ مسائل ہیں، آپ کا بچہ یہ کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس بچے کی فیس بجائے جو ہے اتنے لینے کے ہم اتنے لیں گے. تو ڈبل فیس لیں گے. ان کو پتہ ہوگا. اچھا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ کو ڈبل فیس ملے نہ ملے بچہ تمیزدار ہو جائے گا. کیوں کہ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہم نے پیسے ڈبل دینے ہیں، اور اگر ہم قاری صاحب چینج کرتے ہیں تو پھر بھی یہ بچہ تو ہمارا وہیں کا وہیں رہ جائے گا، پھر قاری صاحب چینج کرنا پڑے گا. بچے کی حرکتیں تو ختم نہیں ہونے والی، قاری صاحب ہمیں چینج کرنا پڑ جائے گا. تو لہٰذا وہ آپ کو یا تو فیس اچھی دیں گے یا بچہ تمیزدار ہو جائے گا. اور وقت کتنا ہونا چاہیے؟ بھائی ایک بچہ ہے جس گھر میں، کم از کم اس کا وقت جو ہے وہ 30 منٹ ہونا چاہیے. آدھے گھنٹے سے کم اوقات نہ دیں، آدھے گھنٹے سے کم میں کام، کیونکہ 10 15 منٹ تو لگ جاتے ہیں نا. اس کو سبق یاد کروایا، اس کو پڑھایا، اس کو سمجھایا، پھر اس کا سنا، پھر نماز کی کتاب ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں ہیں، ناظرہ ہے، پیچھے سے سننا ہے، منزل سننی ہے، وہ سارا اس میں. آدھے گھنٹے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا. میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں پیرنٹس سے کہتا ہوں کہ کم از کم بچہ 1 گھنٹہ پڑھے. کوئی بات نہیں ہے، فیس جتنی ملتی ہے ملے، لیکن پڑھائی تو اچھی ہو.
بھی ایسی پڑھائی ہو جو معیار تو بنے. ہاں جی, اگر ہمیں ایک جگہ سے فیس اچھی نہیں ملتی, تھوڑی فیس ملتی ہے, کم ملتی ہے, اور اگر ہم ان کے بچوں کو اچھا پڑھاتے ہیں, اگر وہ ہمیں کہیں ریفر کر دیتے ہیں, بتائیں اگر ہمیں وہ کہیں ریفر کر دیتے ہیں اور فیس اچھی مل جاتی ہے اس گھرانے سے, ان لوگوں سے, تو بتاؤ یہاں کی کسر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, انشاءاللہ اس پر ایک جو ہے مکمل ویڈیو ہم بنانے والے ہیں کہ پڑھانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بچہ پڑھے اور روانگی سے پڑھے. طریقہ یہ ہونا چاہیے بچے کو پہلے کو نورانی قاعدہ اس کی بیس بنائی جائے, اس میں 6 مہینے لگ جائیں, اس میں سال لگ جائیں. جب تک بچے کو پہچان نہیں ہوگی نا, فیس, الفاظ کا فیس, الفاظ کا چہرہ, جب تک بچہ پہچانے گا نہیں تب تک بچہ کو ہجا روانگی نہیں آئے گی. آپ مغز ماری کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, روزانہ آپ ٹینشن میں رہیں گے یہ بچہ کیوں نہیں پڑھائی میں گرو کر رہا, تو یہ مسئلے بن جائیں گے. تو اگر آپ کوشش کریں اما پارا اتنی محنت سے پڑھائیں, اتنی توجہ سے پڑھائیں, اتنی لگن سے پڑھائیں کہ اس کو جو ہے وہ کتنا بھی بدتمیز ہو لیکن استاد کے سامنے تو کچھ نہ کچھ تو وہ اسٹینڈ اپ ہو جاتا ہے, تو رک جاتا ہے. لیکن تو کوشش کریں. پڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک آپ نورانی قاعدے کی بنیاد نہیں بنائیں گے, بیس نہیں بنائیں گے, تب تک بچہ جو ہے وہ آپ کو ناظرہ میں تنگ کرے گا, آپ کو روزانہ کہے گا قاری صاحب یہ لفظ کیا ہے, یہ کیا ہے, مجھے پھیرا دلا دو, مجھے یاد نہیں ہو رہا, کل سناؤں گا, میرا دل نہیں کر رہا, مجھے آج چھٹی کرنی ہے. تو یہ باتیں وہ بچہ کرتا رہے گا. لیکن جب بچے کو پڑھنا آئے گا نا, وہ بچہ کہے قاری صاحب میں بھی 2 پھیرے دے کے آپ کو سنا دیتا ہوں. تو میرا محترم یہ 5 پوائنٹ تھے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل بنی ہوگی, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹڈ ہوگی.